اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر جا لگا تھا اور مجھے دلاور کے خفیہ ریڈیو فون کا سراغ مل گیا تھا۔ دلاور کی بیوی نے مجھے جو کارڈ دیا تھا اس پر بھی ڈیوس روڈ والے آفس کا نمبر تھا۔ چنانچہ مجھے امید تھی کہ یہ لڑکی ابھی مسز دلاور کو فون کر کے ساری بات بتا دے گی۔ پہلے اس کی جگہ ایک بے وقوف چرسی ٹائپ شخص بولتا تھا، جو شاید اس لیے رخصت کر دیا گیا ہوگا کہ وہ رات کو سوتا ہوا ملتا تھا۔ رات کے وقت کسی کو وائرلیس فون پر اس لیے تو نہیں بٹھایا جاتا کہ جب اچانک ارجنٹ کال آئے تو ریسیو کرنے والا وہ آب خرگوش میں ہو۔ چودھری دلاور کے سب دندے خفیہ اور پراسرار تھے۔ ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ سی ڈی انٹرپرائز کہاں ہے اور اس آفس میں رات کے وقت کیا کام ہوتا ہے، مگر ٹیلی فون ریسیو کرنے کے لیے ایک ہوشیار لڑکی کا موجود ہونا یہی ثابت کرتا تھا کہ وہاں دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی بھی وقت کال آ جاتی ہوگی۔ اگر آدھی دنیا میں رات ہو تو باقی آدھی دنیا میں دن رہتا ہے، اور آدھی دنیا اس حصے میں سو جاتی ہے تو دوسرے حصے میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور کاروبار حیات جاری رہتا ہے۔ حسب توقع 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی اور میں نے ریسیور اٹھا کے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے دلاور کی بیوی کی آواز سنائی دی۔ کون بول رہا ہے؟ میں چوکی دار ہوں جی۔ حکم؟ چوکی دار؟ یہ رابعہ کا آفس ہے نا؟ جی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدھی رات کو آپ نے کدھر فون کیا ہے؟ میں نے ان پڑھ لہجے میں کہا۔ اور حکم؟ مجھے رابعہ سے بات کرنی ہے ابھی۔ کرو جی، مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی حکم؟ بدتمیز آدمی، مجھے فون نمبر چاہیے ان کے گھر کا۔ گھر کا فون تو نہیں ہے جی، اور ہوتا بھی تو میں آپ کو نہ بتاتا۔ وہ برہمی سے بولی۔ وہ جو باہر سے ایک وکیل آیا ہوا ہے وہ کہاں ملے گا اس وقت؟ مجھے کیا پتا جی، کوٹھی میں ملے گا یا کوٹھے پر۔ آپ کو آدھی رات کے وقت اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ گھر میں اور محلے میں کوئی مرد نہیں آپ کے کام کا؟ کیا بکواس ہے، کیسا کام؟ وہ گرم ہو گئی۔ آپ کا کام ہے تو ہمیں کیا جی، اور برا ہے تو کیا؟ میں نے کہا، مگر مجھے زنانہ لغت کی چند فحش گالیوں سے نواز کے اور نکلوانے کی دھمکی دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ صرف تصدیق کے لیے میں نے سی ڈی انٹرپرائز کے کارڈ پر دیا ہوا فون نمبر ملایا تو وہی آواز سنائی دی۔ یس سر۔ میں نے کہا، ہیلو، کیا حال ہے؟ وہ چکرا گئی۔ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، دیکھو ناراض مت ہونا، ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے تمہیں فون کیا تھا اور تمہاری آواز کا رس میرے کانوں میں ٹپکا تو میں سکون سے سو گیا تھا۔ وہ ہنسی۔ ایسی کیا بات ہے میری آواز میں؟ یہ پوچھو کیا نہیں اس نغمے ساز میں، آبشاروں کا گیت، پہاڑی ندی کا سنگیت، برسات کی رم جھم۔ آپ کوئی شاعر ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، یا ادھر ادھر فون گھما کے کسی لڑکی سے بات کرنا آپ کی ہابی ہے؟ کچھ بھی سمجھ لو، بات تو تمہاری آواز کی ہے۔ اس میں جو نرمی مٹھاس ہے، جو نشہ ہے اور خمار ہے، وہ نہ چرس میں ہے، نہ فیون میں اور نہ شراب میں۔ سب بات مار چکے ہوں گے آپ، تجربے کی بات کر رہے ہیں یا صرف بکواس؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اور جب آواز کا یہ انداز ہے تو اس کا جلوہ کتنا قاتل ہوگا۔ 303 کی گولی سے بھی بڑھ کر، 11,000 وولٹ کے کرنٹ سے زیادہ، سائی نائٹ سے زیادہ مہلک۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں، مگر تم حسن کا ایٹم بم ہو۔ سو جائیں مسٹر، فالتو وقت نہیں میرے پاس، وہ بولی، مگر اس نے فون بند نہیں کیا۔ ایسی باتیں کسی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، مجھے نشہ ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے۔ آج میں خواب میں تم کو دیکھوں گا مس ایٹم بم، میں وعدہ کرتا ہوں، اور کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ آؤ گی نا خواب میں مس ایٹم بم؟ وہ ہنسی۔ تم پاگل ہو، میرا نام مس ایٹم بم نہیں حسینہ ہے۔ فون بند ہو گیا تو میں ہنسا۔ میری باتیں اسے پسند آئی تھی اور انداز تغافل، ظاہری عدم دلچسپی اور خفگی کے باوجود اس نے اپنا نام بتا کے مجھے سلسلہ جاری رکھنے کا اجازت نامہ عطا کر دیا تھا۔ خوشامد کسی حد تک سب کی کمزوری ہے، اور اپنی تعریف سن کے کون خوش نہیں ہوتا۔ عورت اگر واقعی حسین ہو تو اسے بطور خراج تحسین وصول کرتی ہے، اور بدصورت ہو تو سچ سمجھ کے سنتی ہے۔ ہر بے وقوف لڑکی ایسے ہی لفظوں کے جال پھینکنے والے شکاری کے دام میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور جب کھوکھلے لفظوں کا بھرم ٹوٹتا ہے تو روتی ہے۔ میرا ذہن اب زیادہ مستعد ہو گیا تھا، نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے منظر کو فون کیا۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہرحال بہتر تھا۔ گھنٹی مسلسل بجتی رہی، بلاخر خود منظر نے خواب آلود لہجے میں کہا، معاف کرنا اپنے منظر صاحب، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے۔ اس نے بگڑ کے کہا، بوتنی کے یہ کیا مذاق ہے، سالے اب شادی کر لے پھر دیکھ کیسی نیند آتی ہے۔ یار منظر، شادی تو صبح سے پہلے نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں، ابھی کر لے، جیسے مجھے جگا کے گناہ کیا ہے ایسے ہی جا کے اسے اٹھا
اور کھا لے نیند کی گولی ڈاکٹری نسخے کے بغیر ہی۔ تجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا تھا؟ معلوم ہے، سب معلوم ہے، میں نے کہا، مگر میں نے خلل اس لیے ڈالا کہ ایک کام کی بات معلوم ہوئی ہے جو اسی وقت بتانی ضرورت تھی۔ ایک منٹ بعد منظر کی بیوی نے جو مشین گن چلائی تو میں گھبرا گیا۔ اس کی زبان چلتی تھی تو کینچی شرماتی تھی، اور اس وقت وہ غصے میں تھی۔ اس نے مجھے شارٹ ہینڈ کی رفتار سے وہ گالیاں دی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، ارے بابی، میں سکندر ہوں۔ اسے شاید یہ جان کے شاک لگا، کون؟ سکندر؟ تم؟ مگر انہوں نے تو کہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے منظر نے شاید ریسیور چھین لیا اور میں نے اس کی ہنسنے کی آواز سنی۔ کیوں بے، کچھ مزہ آیا؟ یار تو نے کیا نام بتایا تھا میرا؟ سالے نام کو چھوڑ، یہ حقیقی جذبات تھے ایک بیوی کے۔ ایک ہوتا ہے جب غلط وقت پر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے۔ تیرا نام بتاتا تو وہ جھوٹ اور منافقت سے کام لیتی۔ میں نے کہا، یار میں نے سی ڈی انٹرپرائز میں ایک جان پہچان نکال لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ کام اسی وقت ہو جائے۔ میں جاؤں اور جوابی تحفہ ابھی ڈلیور کر دوں۔ صبح ہونے سے پہلے اسے مل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یار وقت بچے گا، وقت ہی اہم ہے۔ غالب اور نادوں پر ایک ایک پل باری ہوگا۔ میں مسز دلاور سے بھی بات کر چکا ہوں۔ وہ اس ناچیز سے ملنے کے لیے مثل ماہی بے آب تڑپ رہی ہے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہو چکی ہے۔ میں اس پر لٹو ہوں۔ نہار منہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں تو میں اپنا گھر ایسی جگہ بنا لوں کہ بقول شاعر جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، مثلاً کیٹو پر، اور کل ہی رابعہ کے ساتھ۔ یار میری طرف سے تو جہنم میں جا، لیکن رابعہ کے ساتھ۔ سی ڈی انٹرپرائز تو مجھے اکیلا ہی جانا پڑے گا۔ رابعہ تو اٹھے گی نہیں، تو اسے تو اٹھانا پڑے گا۔ اچھی خاصی وزندار چیز ہے وہ۔ یہ فلمی ہیرو پتہ نہیں کیسے اٹھاتے پھرتے ہیں ہیوی ویٹ ہیروئن کو۔ وہ چیز کہاں ہے؟ میری گاڑی میں۔ منظر کی آواز رونے والی ہو گئی۔ خدا کے لیے مجھے پھر مت اٹھانا، مجھے صبح کوٹ بھی جانا ہے، پیشی بھی بھگتنی اور دلائل بھی دینے ہیں۔ سوتا رہ گیا تو ہو جائے گی میرے موکل کو پھانسی۔ چابی ہوگی گاڑی میں۔ خاموشی سے چوروں کی طرح گاڑی لے جانا اور واپس بھی چھوڑ جانا، اگر زندہ سلامت لوٹنے کا ارادہ ہو تو۔ میں نے کہا، تھینک یو منظر صاحب، یو آر گریٹ۔ اب آپ اپنی اننگ پھر شروع کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹنگ کر رہے تھے یا باؤلنگ؟ آپ کے والد ماجد بھی ویسے تو سیدھا پکڑنا نہیں جانتے تھے، نہ بیٹ کو نہ بال کو۔ اس کی جوابی گالیوں سے میں بہت محفوظ ہوا اور فون ریسیور رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ آفس کو لاک کر کے میں نیچے گیا اور مین گیٹ کھول کے باہر آ گیا۔ رات کے 2 بجے مال پر بڑا سکون اور سکوت تھا۔ ہوا میں بڑی فرت بخش خنکی اور تازگی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر چلتا گیا اور پیچھے دیکھتا گیا۔ اکا دکا کاریں اس وقت بھی آ جا رہی تھی۔ نیت نیک ہو تو وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک شریف آدمی نے مجھے لفٹ دی اور میری جھوٹ پر مبنی دردناک کہانی سے اتنا جذباتی ہوا کہ مجھے منظر کے گیٹ پر ڈراپ کر کے واپس گیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میرے ہونے والے سسر فوت ہونے والے ہیں، اور انہوں نے فرشتہ اجل سے بس اتنی مہلت لی ہے کہ آخری سانس آنے سے پہلے اپنی چاند سی بندوں کو شرع کے مطابق میرے حوالے کر جائیں۔ میں گیٹ پھاند کے اندر گیا اور منظر کی گاڑی کا دروازہ کھول کے دیکھا تو چابیاں واقعی ہی موجود تھی۔ میں نے خاموشی سے گیٹ کھولا اور گاڑی کو دھکیل کر پورچ سے باہر لے گیا۔ ڈھلوان سطح پر یہ کوئی مشکل کام ثابت نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انجن سٹارٹ ہونے کی آواز پر منظر کی بیوی اٹھے اور میں چوروں کی طرح پکڑا جاؤں تو سزا کے طور پر اس کا لیکچر 60 الفاظ فی منٹ کی رفتار سے سنوں۔ میری تحریر کے ساتھ مسز دلاور کے نام تحفہ ڈیش بورڈ پر ہی رکھا ہوا تھا۔ منظر نے اسے ٹیشو پیپر میں پیک کر کے اوپر وہ کاغذ لپیٹ دیا تھا جس پر میں نے پیغام لکھا تھا، اور اوپر ربر کا چھلا چڑھا دیا تھا۔ ڈیوس روڈ تک میں نے منظر کی نئی کورونا کی کارکردگی کو آزمایا۔ اس وقت ہر سڑک خالی تھی۔ 100 میل کی رفتار پر گاڑی قابو سے باہر ہونے لگی۔ قصور نہ گاڑی کا تھا، نہ ڈرائیور کی، نہ اہلی کا۔ لندن اور پیرس کی سڑکوں پر میں نے اس سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ فاسٹ لین میں وہاں کم سے کم رفتار کی حد 90 میل تھی، اور 2 بار میرا چالان 120 میل کی رفتار سے گاڑی چلانے پر ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں خاد میں ہوں، مگر میری نگاہ سپیڈو میٹر پر نہیں تھی، اور لندن میں پولیس مین کو غلط کوئی نہیں کہتا، وہ خود بھی غلط نہیں کہتے۔ سڑکوں کے کنارے نصب ریڈار سب بتا دیتے ہیں۔ لاہور کی سڑک پر 80 میل بھی بہت تھے۔ گاڑی کا حوصلہ اس سے کہیں زیادہ تھا، مگر میں کسی گڑے یا سپیڈ بریکر پر اس کے شاک ابزربر توڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اور نہ اپنی ہڈیاں توڑوانے کا۔ میری برق رفتاری کو ایک پولیس پارٹی نے رسمن سیٹی بجا کے چیک کیا، لیکن اپنی قدیم مزکار رفتہ گاڑی میں میرے پیچھے دوڑنے اور ریس ہارنے کی شرمندگی اٹھانے سے گریز کیا۔
ڈیوس روڈ پر پہنچ کے میں نے گاڑی کو گھوڑے کی طرح تھپکی دے کر کہا شاباش، اور گاڑی دل کی چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ ایک طرف کی سب عمارتوں کو غور سے دیکھتے ہوئے میں نے پوری سڑک عبور کی۔ میری نظر نے ہر سائن بورڈ کو پڑھا جو کسی دکان یا بلڈنگ پر آویزاں تھا یا سڑک کے کنارے دو ٹانگوں پر نصب تھا۔ پھر میں نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور دوسری طرف دیکھتا گیا۔ سیڑھی اے کے حروف پر نظر پڑتے ہی میرے پاؤں خود بخود حرکت میں آ گئے۔ ایک نے کلچ دبایا، دوسرے نے بریک۔ بورڈ ایک سائیڈ روڈ کی دیوار پر لگا ہوا تھا اور تیر کا یہ نشان ظاہر کرتا تھا کہ آفس اندر کسی عمارت میں ہے۔ میں نے گاڑی وہیں روک دی اور پیکٹ ہاتھ میں اٹھا کے باقی راستہ پیدل طے کیا۔ اس بگلی گلی میں ہونے کی وجہ سے منظر کے ساتھ مجھے یہ بورڈ نظر نہیں آیا تھا۔ گلی میں رہائشی کوٹھیاں تھیں جن کے باہر گیٹ لائٹس جل رہی تھیں اور ہر گیٹ پر کوٹھی کا نمبر نہیں تھا لیکن نام کی تختی موجود تھی۔ چوتھی کوٹھی کے باہر مجھے سی ڈی انٹرپرائز لکھا ہوا نظر آیا۔ یہ بھی عام سائز کی نیم پلیٹ ہی تھی جسے دور سے کوئی بھی آفس کا بورڈ نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر جاننے والے جانتے ہوں گے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور وہ کسی سے کچھ پوچھے بغیر پہنچ جاتے ہوں گے۔ گیٹ پر کوئی بھی نہ تھا لیکن کال بیل بجانے پر ایک درمیانی عمر کا نیم خوابیدہ شخص نمودار ہوا اور اس نے گیٹ کے اوپر سے مجھے دیکھنے کے بعد باہر آنے کے لیے چھوٹا گیٹ استعمال کیا جو بڑے گیٹ کا ہی حصہ تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بالکل اسی لہجے میں پوچھا جیسے وہ سوال کرتا تھا کہ تم کون ہو، اور جواب میں تمہارا باپ سن کے برا نہیں مانتا تھا۔ میں نے آواز کے چرسی پن سے اسے پہچان لیا۔ اچھا، اب تم چوکیداری کر رہے ہو؟ میں نے پرانے بے تکلف دوستوں کی طرح پوچھا۔ وہ چونکا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں نے کہا، پہلے تم فون ریسیو کرتے تھے۔ خیر یہ لو، یہ کیا ہے؟ اسے غور سے پیکٹ کو دیکھا۔ کوئی حسینہ ہے یہاں؟ یہ اس کے لیے ہے، میں نے کہا، مگر کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ رانا صاحب کی بات ہوئی تھی ابھی حسینہ سے، وہی جو ٹیلی فون آپریٹر ہے، اسے معلوم ہوگا۔ اس نے کچھ تذبذب کا مظاہرہ کیا مگر شاید اس نتیجے پر پہنچا کہ اتنے حوالوں کے بعد میری بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اسے پیکٹ لے کر کہا، میں دے کر آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ فکر مت کرو، میں اندر نہیں آؤں گا، میں نے کہا۔ اس نے گیٹ کو احتیاط سے بند کیا اور مجھے گھورتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں نے سر پر دوڑ لگائی اور سڑک پر کھڑی ہوئی کار میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے روانہ ہونے تک کوئی بھی گیٹ سے باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حسینہ نے تحفہ کھول کے ضرور دیکھا ہوگا اور شاید فوراً بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ میں کچھ قریب ہوتا تو شاید رات کی خاموشی میں اس کی چیخ بھی سن لیتا۔ حسینہ کی بے ہوشی کے بعد یقیناً سابق ٹیلی فون آپریٹر اور موجودہ چوکیدار نے بھی تحفہ ملاحظہ کیا ہوگا اور میری تحریر پڑھنے کے بعد مالکن کو مطلع کیا ہوگا کہ بیگم صاحبہ، مالک کی پہلی قسط آئی ہے، اب انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا باقی سواگ بھی موصول ہو جائے گا۔ ابھی صرف 3 بجے تھے۔ 1 گھنٹے میں سارا کام اطمینان بخش طریقے پر ہو گیا تھا اور اب میں بجا طور پر مسز دلاور کی سریائی رد عمل کی توقع کر سکتا تھا۔ شام کو نازو کی تحریر کے ساتھ ہم نے ایک تحفہ وصول کرنے کا صدمہ برداشت کیا تھا۔ چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ہماری طرف سے مؤثر طریقے پر جواب ارسال کر دیا گیا۔ دلاور کی بیوی کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے لندن سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اب فرانچ وکیل کو معاملات طے کرنے کی اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ یہ بات صرف وہ جانتی تھی یا اس کے ساتھ آنے والے مترجم کو معلوم تھی کہ اس نے فرانچ وکیل کے ذریعے سکندر سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ فرانچ وکیل کسی کا نمائندہ تھا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کسی قیمت پر اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر گارائی لکشمی کو بھلا کون ٹھکراتا ہے۔ اس نے بھی لندن فون کر کے اپنے موکل سے پوچھا کہ معاملہ 1 لاکھ کا ہے اور اجازت حاصل کر لی۔ موکل نے کہا ہوگا کہ اچھا کرا سکتے ہو تو بات کرا دو، بات کرانے میں ہمارا کیا نقصان ہے۔ ٹیلی فون آپریٹر حسینہ اسے پہلے ہی مطلع کر چکی تھی کہ لندن سے کسی کا فون آیا تھا۔ فون وصول کرنے والے کو کہاں پتہ چلتا تھا کہ کال کوئی ساتھ والے گھر سے کر رہا ہے یا لندن سے۔ اب میری تحریر دیکھ کے اس کے لیے شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ رابعہ اور وہ فرانچ وکیل یقیناً جانتے ہیں کہ سکندر کہاں روپوش ہے۔ ان کا سکندر سے مسلسل رابطہ ہے اور سکندر آرام سے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تازہ ترین کارروائی یہ ثابت کرتی ہے کہ چودھری دلاور کو اسی نے کہیں قید کر رکھا ہے اور خود وہیں دن رات پہرے داری کر رہا ہے۔ رابعہ یہ اس فرانچ وکیل سے زبردستی کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ سارے معاملات تو سکندر کے ہاتھ میں ہیں اور اس تک رسائی ہی اصل کام ہے۔ منظر کی گاڑی واپس چھوڑنے سے پہلے میں نے رابعہ کا حال معلوم کر لینا بہتر سمجھا اور کار کو اسی طوفانی رفتار سے دوڑاتا ہوا وقار یوسف کے گھر جا پہنچا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا
کیونکہ رابعہ پر خلاف توقع انجیکشن کا اثر صبح تک نہیں رہا تھا۔ وہ جاگ گئی تھی اور اب خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وقار یوسف اور نیکی اس کو سمجھا کے تسلی دینے میں ناکام ہو چکے تھے اور دوبارہ ڈاکٹر کو بلانے کا سوچ رہے تھے کہ وہ ایک اور انجیکشن لگا جائے۔ مجھے دیکھ کے وقار یوسف حیران بھی ہوا۔ آپ اس وقت؟ مگر شاید اسی کو جذبہ دل کی تاثیر اور عشق کی بے اختیاری کہتے ہیں۔ بجائے ارشاد اس تجربے سے آپ بھی گزرے تو ہوں گے، پھر حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا کہ یہاں مت پوچھیں، خود جا کے دیکھ لیں اور سنبھالیں اپنے مریض کو۔ وقار یوسف مسکرایا۔ میں نیچے اتر آیا۔ تم جاگ رہے تھے؟ ہاں، باری باری جاگ رہے تھے۔ میرے سونے کی باری آئی تو رابعہ باجی جاگ گئیں اور اب وہ روئے چلی جا رہی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی رابعہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکندر، وہ قتل کر دیں گے نازو کو، ان سے بات کر لو، چھوڑ دو دلاور کو۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اور رونے کو کیا رہ گیا ہے؟ تم اتنے سنگ دل اور خود غرض ہو؟ کیا تم چاہتے ہو؟ میں نے کہا پاگل مت بنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں؟ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم نے غلط دیکھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تم سے۔ نازو بالکل ٹھیک ہے اور دھمکی دینے والے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، نہ وہ ہمیں بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ سکندر، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جسے تم باتوں سے بہلا دو۔ میں نے کہا جذبات کی پٹی ہو آنکھوں پر، عقل پر جذبات حاوی ہوں اور اعصاب جواب دے چکے ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ اب تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا، ہمت ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اٹھو۔ وقار یوسف نے پریشانی سے مجھے دیکھا۔ میرے خیال میں ان کا اٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا رابعہ سے پوچھ لو، یہ چل سکتی ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ رابعہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے باہر لے آیا۔ وہ بار بار پوچھتی رہی، سکندر مجھے بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود بیٹھ کے ساتھ والا دروازہ رابعہ کے لیے کھول دیا۔ وقار یوسف اور نکی برآمدے میں پریشان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کو کہا مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں لے۔ رابعہ نے دہشت زدہ نظروں سے کمپارٹمنٹ کو دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ارتعاش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوف سے کانپ رہی ہے۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا رابعہ، انہوں نے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تحریر یقیناً نازو کی تھی مگر انگلی نازو کی نہیں تھی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے یہ، میں نے دیکھا تھا۔ اچھا پھر دیکھو۔ میں نے وہ پیکٹ کھول کے اسے تھما دیا۔ ڈرو نہیں، ڈیش بورڈ کے اوپر والی لائٹ چلا لو اور غور سے دیکھ کے بتاؤ یہ انگلی زنانہ ہے کہ مردانہ؟ کیا نازو کی انگلیوں پر اتنے سیاہ موٹے بال ہو سکتے ہیں؟ رابعہ کی آنکھوں میں ذرا سی دیر کے لیے بے یقینی کے سائے ابھرے، پھر اسے میری سنجیدگی نے قائل کر لیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کے ونڈ سکرین کے اوپر والے حصے میں بیک ویو مرر کے ساتھ لگی ہوئی لائٹ چلا دی۔ سکندر، تم مجھے مطمئن کرنے کے لیے حقیقت پر کوئی پردہ تو نہیں ڈال رہے ہو؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا ہو گیا آخر تمہاری عقل کو؟ حقیقت جو تمہاری نظر کے سامنے ہے پردہ ڈالنے سے بدل سکتی ہے؟ یہ جو چاند نکلا ہوا ہے آسمان میں، کیا میں اسے سورج ثابت کر سکتا ہوں؟ یہ کہوں کہ برآمدے میں وقار یوسف نہیں غالب کھڑا ہوا ہے تو کیا تم مانو گی؟ لاؤ مجھے دو یہ ڈبہ، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ بڑی بے خوفی سے میں نے وہ انگلی یوں اٹھائی جیسے وہ کسی انسان کے ہاتھ کا نہیں، مرغی کی ٹانگ ہے جسے کاٹتے بھونتے کھاتے وقت نہ کوئی جذباتی ہوتا ہے نہ دکھی۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو روشنی میں، لو خود پکڑو اسے اپنے ہاتھ میں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کے ہاتھ کی انگلی ہے یہ، بے جان انگلی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رابعہ نے نگاہ انگلی پر رکھی مگر خود اسے چھونے کی ہمت نہیں کی۔ میں دیکھ رہی ہوں، دور ہٹاؤ اسے۔ دیکھ تو رہی ہوں میں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ یہ انگلی نازو کی ہو سکتی ہے؟ رابعہ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں بہت جلدی تھی چیخ مار کے بے ہوش ہونے کی۔ رابعہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ وہی انگلی ہے۔ نہیں یار، میں نے اپنی انگلی کاٹ کے رکھ دی ہے اس کی جگہ۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا گن لو، پوری 10 انگلیاں ہیں۔ وقار یوسف کی انگلیاں بھی گن لینا۔ تمہارے دماغ پر اتنا اثر تھا نازو کی تحریر کا کہ تم نے اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا، اور گاڑی میں نظر بھی کیا تھا وہ تو میں نے بعد میں روشنی میں جائزہ لیا تو صاف پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں دہشت زدہ کرنے کی احمقانہ کوشش تھی۔ انہوں نے نازو کو بھی ڈرایا ہوگا اور ممکن ہے پورا ڈرامہ کیا ہو، مگر ان میں ہمت نہیں تھی اتنی کہ اپنی دھمکی پر عمل کرتے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ دلاور ہمارے قبضے میں ہے۔
نازو اور غالب سے یہی معلوم کرنا چاہتے ہوں گے وہ کہ دلاور کو کہاں قید میں رکھا گیا ہے، یا پوچھا ہوگا کہ سکندر کہاں چھپا ہوا ہے۔ غالب اور نازو بھی اتنے کچے نہیں ہیں کہ جیتے جی کوئی ان سے کچھ معلوم کر سکے۔ وہ انہیں کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتے کہ انہیں دلاور کی اتنی ہی فکر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی حماقت کا خمیازہ بھگتنے والا دلاور ہوگا۔ انہوں نے ہمیں چیک کر دیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تم نے سوچنے سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ رابعہ پر آہستہ آہستہ میری بات کا خوشگوار اثر ہوا تھا اور وہ قائل ہونے لگی تھی۔